ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم راہ خدا کی ٹیم اور اہل قادیان کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم اور نئے سال مبارک۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 72-73 فرقوں کا پتہ چلتا ہے، کیا ہندوؤں میں بھی اس طریقے سے فرقوں کی تعداد تھی؟ اور دوسرا یہ جو ان کے فرقے میں برہمن، شودر، کھشتری، وید اور مطلب جو چار یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مطلب پوچھنا تھا کہ یہ کیا ان کے مذہب میں ہے کہ یہ بعد میں بگاڑ پیدا ہوا، جیسے شودروں کو سب سے گری ہوئی ذات یہ تصور کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم شیخ مجاہد ہم صاحب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ہندوؤں کا جو 90 سے 95% حصہ ہے وہ سناتن دھرم والوں کا ہے، اور وہ اپنی بنیاد ویدوں پر قائم کرتے ہیں۔ بعد میں جو ایک نیا فرقہ ان کا بنا ہے یہ آریہ سماجی ہے، جس کے بانی سوامی دیانند سرسوتی صاحب تھے، اور انہوں نے بھی بنیاد ویدوں پر رکھی، لیکن یہ ویدوں کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ کچھ دوسرے رنگ میں کرتے ہیں۔ سناتن دھرم والوں کا بنیادی عقیدہ، جیسا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب سناتن دھرم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے ابتدا میں، بعد میں مرور زمانہ جیسے جیسے ہوا اس میں انہوں نے اس خدا تعالیٰ کی تشبیہ بنا کر مورتیوں کی طرف وہ چلے گئے، ورنہ ان میں سے جو رشی منی تھے وہ، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے کہا، وہ جب تپ اور تپسیا کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے جو مختلف فرقے ہوئے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فرقہ کہلاتا ہے شاکت، یعنی جو شکتی کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ان کے کئی دیوی دیوتائیں ہوتی ہیں، جس میں چامنڈا دیوی ہے، ویشنو دیوی ہے، اور بہت ساری دیوی دیوتے ہیں۔ یہ شکتی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ان کے اندر منتر، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، اگھوری، کپالک اور کئی طرح کے اور لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا فرقہ کہلاتا ہے شیو، یعنی شیو کی اپاسنا کرنے والے، شیو کی پوجا کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے۔ تیسرے فرقے کو ہم ویشنو فرقہ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر بے شمار اور بھی فرقے موجود ہیں۔ بنیادی طور پر ان کو اگر ہم فرقوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے تو شاکت، شیو اور ویشنو فرقوں میں کر سکتے ہیں، اور ان تینوں سے ہٹ کے نئے فرقوں میں اگر ہم دیکھیں تو برہمو سماج ہے، جس کی بنیاد راجا رام موہن نے رکھی، آریہ سماج ہے، جس کی بنیاد سوامی دیانند سرسوتی نے رکھی۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہندو میں جو ذاتوں کا سسٹم ہے اس کی بنیاد کہاں سے پڑی اور یہ کیسے ہو گئی؟ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ 4 ذاتیں پائی جاتی ہیں، برہمن، کشتریہ، ویشیہ اور شودر۔ وید جو ہندوؤں کی بنیادی کتاب ہے، ویدوں میں اگر ہم اس کو تلاش کریں تو ویدوں میں 4 وید ہیں۔ دوسرا وید جو مشہور ہے، اس میں جو پہلا وید ہے وہ رگ وید کہلاتا ہے، جو باقی 3 ویدوں سے سب سے اہم ہے۔ اس کے 10ویں منڈل کے 90ویں سوکت کو پروش سوکت کہا جاتا ہے۔ دراصل تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تشبیہات بیان کی گئی تھیں، اس کی صفات بیان کی گئی تھی، لیکن اسی سے بعض لوگوں نے استنباط کر کے ذاتوں کا سسٹم شروع کر دیا۔ چنانچہ 21ویں ادھیائے میں کہا گیا ہے کہ ایک عظیم انسان جو پیدا ہوا، برہمنو اسے مکھم اسیداہو راجنیہ کرتا ارو تدسے یدے شیوا پدشچام شودرو اجایت، یعنی اس عظیم انسان کے منہ سے برہمن پیدا ہوا، اور اس کے بازوؤں سے کشتریہ پیدا ہوا، اور اس کے پیٹ سے ویشیہ پیدا ہوا، اور اس کے پیروں سے شودر پیدا ہوا۔ اس طرح انسان کو ایک طبقاتی نظام میں انہوں نے بانٹ دیا،
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی نوع انسان میں سے کئی لمبے عرصے تک کئی انسان مظلوم رہے، ان کے حقوق دبائے جاتے رہے۔ یہ اسلام کا عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے پھر رواداری کو قائم کیا۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جنم سے نہیں ہے بلکہ کرم سے ہے، لیکن اس کی بنیاد ہمیں ویدوں کے اس سوکت میں جو رگ وید کا 90واں منڈل ہے جو